السلام علیکم. افتخار ٹاکس کی لیونگ وتھ ڈائبٹیز سیریز میں خوش آمدید. میں ہوں ڈاکٹر افتخار. محترم ناظرین، آج کے دور میں جہاں مریضوں میں گردے، جگر اور حتیٰ کہ دل کے ٹرانسپلانٹ یعنی پیوند کاری نئی زندگی کا پیغام لے کے آ رہے ہیں، تو دل میں یقیناً یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شوگر کے مریضوں میں لبلبے کی پیوند کاری یعنی ٹرانسپلانٹ ممکن نہیں ہے جو ان کو ڈائبٹیز سے مکمل شفا دلا دے؟ تو محترم ناظرین، بالکل لبلبے کی پیوند کاری ایک حقیقت ہے اور ایک کامیاب پینکریاس کے ٹرانسپلانٹ کے بعد مریض شوگر سے مستقل طور پر شفا یاب ہو سکتے ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ لبلبے کا پہلا کامیاب ٹرانسپلانٹ آپریشن جو ہے وہ 1966 میں امریکہ کی جو ریاست ہے منیسوٹا اس میں کیا گیا تھا، جب ایک شخص کی وفات کے بعد اس کا عطیہ کردہ لبلبہ ایک 28 سالہ خاتون کو لگایا گیا. تب سے اب تک تقریباً 50,000 لبلبے کے ٹرانسپلانٹ ہو چکے ہیں. یہاں یہ بات بھی بہت دلچسپ ہے کہ اس وقت دنیا میں لبلبے کی ٹرانسپلانٹ کی دو بالکل الگ الگ جو ٹیکنیکس ہیں وہ مروج ہیں. جیسا کہ ہم نے آپ کو اس سیریز کی ویڈیو نمبر 2 یعنی انڈرسٹینڈنگ ڈائبٹیز میں بتایا تھا کہ انسولین سارا لبلبہ پیدا نہیں کرتا، بلکہ لبلبے میں بکھرے ہوئے چند مخصوص سیل جن کو بیٹا سیلز کہتے ہیں وہ انسولین بناتے ہیں، جو کہ کل لبلبے کا صرف 1% ہوتے ہیں. اور لبلبے کا زیادہ تر حصہ یعنی 99% حصہ تو دراصل خوراک ہضم کرنے کی مختلف رطوبتیں یعنی انزائمز بناتا ہے. اور یہ انزائمز اور یہ رطوبتیں ایک نالی یعنی جس کو پینکریاٹک ڈکٹ کہتے ہیں اس کے ذریعے آنت میں جا کے گرتی ہیں، کیونکہ یہ نالی آنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے لبلبے کی ٹرانسپلانٹ کی جو اصلی اوریجنل ٹیکنیک ہے وہ تو یہی ہے کہ وفات شدہ شخص کا پورا لبلبہ نکال لیا جاتا ہے اور شوگر کے مریض کے پیٹ میں خون کی نالیوں کی پیوند کاری کر کے اس کو لگا دیا جاتا ہے، اور جو اس پینکریاس کی نالی ہوتی ہے اپنی، جو اس کی اپنی رطوبتیں لے آنے والی ڈکٹ ہے، اس کو مریض کے یا تو مثانے یا آنت کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. اچھا، 1972 میں لبلبے کے ٹرانسپلانٹ کی ایک نئی ٹیکنیک ڈیولپ کی گئی، یہ سوچ کر کہ آخر وہ 99% حصہ جس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس کو ہم ٹرانسپلانٹ کیوں کر رہے ہیں. تو اس نئی ٹیکنیک کے مطابق پورا لبلبہ لگانے کی بجائے عطیہ کردہ لبلبے میں سے صرف انسولین پیدا کرنے والے بیٹا سیلز کو علیحدہ کر لیا جاتا ہے اور پھر ان کو جگر کی خون کی نالی جس کو پورٹل وین کہتے ہیں اس کے اندر ٹیکے کے ذریعے انجیکٹ کر دیتے ہیں، اور یہ سیل جگر میں مختلف جگہوں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پودوں کی طرح اپنی جڑ پکڑ لیتے ہیں اور انسولین بنانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس ٹیکنیک میں مریض کو شوگر سے مکمل شفا یاب ہونے کے لیے جتنے بیٹا سیلز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک لبلبے سے عموماً میسر نہیں آتے. اس لیے ایک مریض کو عام طور پہ 2 پینکریاز کا عطیہ چاہیے ہوتا ہے تاکہ اتنے بیٹا سیلز اس میں سے مل جائیں کہ مریض بالکل انسولین کی ٹیکے کی ضرورت سے آزاد ہو جائے. لبلبے کے ٹرانسپلانٹ کے یہ دونوں طریقے ہی کامیاب ہیں اور شوگر کے مختلف مریضوں میں مختلف ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر کچھ میں پورا لبلبہ اور کچھ میں سے جو بیٹا سیلز ہے ان کو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے. اور خاص طور پہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے مریضوں میں شوگر کی بیماری جو ہے وہ اس ٹرانسپلانٹ کے نتیجے میں مکمل طور پہ اسے شفا حاصل کی جا سکتی ہے. اچھا، تو پھر یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لبلبے کا ٹرانسپلانٹ آخر اتنا مقبول کیوں نہیں ہے؟ اب ہمارے ملک میں ہی دیکھیے، یہاں ہر چوتھا یا 5واں شخص جو ہے اس کو شوگر ہے، لیکن آپ نے خال ہی کبھی سنا ہوگا کہ کسی کا لبلبے کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے. لیکن حالانکہ ہم عام اپنی کمیونٹی میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ مل جاتے ہیں کہ جن کو نیا گردہ لگایا گیا ہے یا جن کا ایون جگر کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے. تو محترم ناظرین، اصل میں بات یہ ہے کہ لبلبے کے ٹرانسپلانٹ کے ساتھ اصل مشکل یہ ہے کہ خواہ پورا لبلبہ ٹرانسپلانٹ کیا جائے یا اس کے بیٹا سیلز نکال کے ان کو ٹرانسپلانٹ کیا جائے، مریض کا جسم ٹرانسپلانٹ کیے گئے لبلبے یا بیٹا سیل کو اپنی باڈی کا حصہ تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے، یعنی اسے جسم میں سے ریجیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ریجیکشن کے اس عمل کو روکنے کے لیے مریض کے دفاعی نظام کو کمزور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ جو نیا ٹرانسپلانٹ کیا ہوا لبلبہ یا بیٹا سیل ہے اس کو کھا نہ جائیں، ڈسٹروائے نہ کر دیں. اس کے لیے مریض کو کئی دوائیاں دینی پڑتی ہیں تاکہ نئے پیوند شدہ پینکریاس کو بچایا جا سکے. بالکل ویسے جیسے کڈنی، لیور اور ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے مریضوں کو اس قسم کی دوائیاں تمام عمر استعمال کرنی پڑتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان لوگوں میں انفیکشن وغیرہ کا رسک بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے گرچہ ایک طرف تو شوگر کے مریض میں لبلبے کے ٹرانسپلانٹ کے نتیجے میں ڈائبٹیز سے شفا ہوتی ہے،
لیکن وہیں پر مریض کو اپنے نئے پینکریاس کو ریجیکشن سے بچانے کے لیے بہت ساری خطرناک دوائیاں زندگی بھر کے لیے استعمال کرنا پڑتی ہیں۔ اور ایکسپرٹس کا خیال یہ ہے کہ انسولین سمیت شوگر کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی ادویات کے اخراجات، ان کا رسک اور ان کے باقی جسم پر جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان دوائیوں کے مقابلے میں بہرحال بہت کم ہے جو مریض کو لبلبے کے ٹرانسپلانٹ کے بعد لینا ہوتی ہیں۔ اس لیے گرچہ لبلبے کا ٹرانسپلانٹ شوگر کا ایک شافی علاج ہے اور ایک اس کا آزمودہ طریقہ ہے، لیکن اس طریقہ علاج کا اپنا رسک، اس کی سختی، اس کے ممکنہ سائیڈ ایفیکٹ اور پیچیدگیاں جو ہیں وہ خود بیماری یعنی ڈائبٹیز سے بڑھ کے ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ لبلبے کی پیوند کاری شوگر کے علاج میں کبھی بھی زیادہ مقبولیت حاصل نہیں کر سکی ہے۔ اسی لیے اگر میں آپ کو مثال دوں تو پچھلے سال یعنی 2022 میں جہاں ایک سال کے اندر دنیا بھر میں 43,000 گردے ٹرانسپلانٹ کیے گئے ہیں، پینکریاس کے ٹرانسپلانٹ کے پوری دنیا میں 1000 سے بھی کم آپریشن ہوئے۔ اور آج کل تو ویسے بھی لبلبے کا ٹرانسپلانٹ عموماً صرف ان لوگوں کو آفر کیا جاتا ہے جن کو شوگر کے ساتھ ساتھ گردے فیل ہونے کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ یہ وہ مریض ہوتے ہیں جن میں بے بیک وقت لبلبہ اور گردے دونوں نئے ٹرانسپلانٹ کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ پھر ایسا ہوگا کہ ان مریضوں کو اپنے گردے کے ٹرانسپلانٹ کی وجہ سے تو اینٹی ریجیکشن دوائیاں لینی ہی پڑتی ہیں، اس لیے ان کو اپنے پینکریاس کو بچانے کے لیے الگ سے کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ جو پینکریاس ہے ان کو شوگر کے مرض سے نجات دلاتا ہے۔ لیکن اس ساری بات کے باوجود لبلبے کے ٹرانسپلانٹ کے ساتھ متعلقہ پیچیدگیوں کی وجہ سے یہ آپریشن شوگر کے اکثر مریضوں کے لیے ایک مناسب آپشن نہیں ہوتا۔ تو محترم ناظرین، اسی وجہ سے آج کل جدید تحقیق کی بھی زیادہ توجہ پینکریاس کے ٹرانسپلانٹ کی ٹیکنیکس ڈیولپ کرنے کی بجائے ادھر زیادہ مرکوز ہے کہ آرٹیفیشل پینکریاس یعنی مصنوعی لبلبہ بنایا جائے، نئی طرح کی انسولینز بنائی جائیں، خاص طور پہ ایسی انسولینز جن کو دینے کے لیے ٹیکہ لگانے کی ضرورت نہ پڑے، اور شوگر کے کنٹرول کے لیے نت نئی اور بہتر سے بہتر دوائیاں جو ہیں نا ان کو ڈیولپ کیا جائے۔ تو شوگر کے مریض کے لیے جدید میڈیکل تحقیق کے افق پر کیا کیا نئی چیزیں رونما ہونے والی ہیں، آرٹیفیشل پینکریاس کیا ہوتا ہے، مصنوعی لبلبہ کس طریقے سے کام کرے گا، کیا یہ واقعی آنے والے دنوں میں ایک میجر بریک تھرو ہے، نئی انسولینیں کون سی آ رہی ہیں، نئی دوائیاں کیا ہیں، اور کیا کیا نئی تحقیقات جو ہیں وہ شوگر کے مریضوں کی زندگی میں انشاءاللہ آسانی پیدا کرنے والی آنے والے دنوں میں، یہ ہے موضوع ہماری اگلی ویڈیو کا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے تمام لوگوں کا اور اپنی ڈائبٹیز کا بھی بہت خیال رکھا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔